بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش یہی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے اور تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، فیض حمید کو جس دن گرفتار کیا گیا تھا اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا SPR کی جانب سے، تو اس اعلامیے کو دیکھتے ہوئے میں نے اس دن اپنے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا دکھ رہا ہے۔ یہ جو ٹاپ سٹی کیس کی بات کی گئی ہے، یہ ٹاپ سٹی کیس شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کرپشن ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، لیکن ٹاپ سٹی کیس امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کا سیکنڈ پیرا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اس اعلامیے کا سیکنڈ پیرا تھا کہ جی آفٹر ریٹائرمنٹ، پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کے خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں جنرل فیض حمید، اور یہ ثابت ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو پیرا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو جن بے ضابطگیوں کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی، اور اس حوالے سے جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ جیسے جیسے لوگوں تک پہنچیں گی تو وہ ایک بڑی سے بڑی تصویر جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی۔ اب 9 مئی کے حوالے سے بھی فیض حمید کا نام جوڑا جا رہا ہے، بلکہ جوڑا کیا جا رہا ہے، انہیں فیض حمید کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیا فیض حمید واقعی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں عمران خان کے خلاف؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کی ہے صحافیوں سے، اور انہوں نے اس حوالے سے بڑا کھل کر بات کی ہے فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بھی۔ اس دن تو جو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ تو یہی تھا نا کہ فیض حمید کی گرفتاری جو ہے وہ ایک انٹرنل آرگنائزیشنل میٹر ہے، فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس نے دیکھنا ہے۔ لیکن اب کی بار عمران خان صاحب نے بہت کھل کر بات کی ہے فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے عمران خان کے خلاف، اس حوالے سے عمران خان نے بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے۔ فیض حمید کی گرفتاری سے غالباً کوئی 3 ماہ 4 ماہ پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے یہ بات کر دی تھی۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی پوری طرح سے باخبر ہیں۔ وہ باخبر ہیں یا انہیں جو ہے یہ دیوار پر لکھا ہوا وہ پڑھ سکتے ہیں، جو جس کو ہم نوشتہ دیوار کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ 3-4 ماہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اب عمران خان نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فیض حمید کی گرفتاری کا جو ڈرامہ کیا گیا ہے یہ ہوا ہی اسی لیے ہے کہ میرا معاملہ، میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے، یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اگر تو 9 مئی کو فیض نے میرے اغوا کا آرڈر دیا تو اسے پکڑیں۔ میں کسی اور کمانڈر کو نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ باجوہ نے بتایا تھا کہ فیض سب سے قابل جنرل ہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وعدہ معاف گواہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان نے اس کی بھی پریڈکشن کر دی ہے کہ ممکنہ طور پر انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے مختلف خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہے۔ میرے خیال سے فیض حمید وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے عمران خان کے خلاف، کیونکہ یہ معاملہ صرف عمران خان کی ذات کی حد تک نہیں ہے۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈران ہیں شاید ان تک بات جائے، شاید وہ جو ہے ان تمام تر انویسٹیگیشنز کے گھیرے میں آئیں، لیکن عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا شاید بہت دور کی بات ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال اس کا کوئی امکان ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ احمد کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بتایا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ ہمارا احتجاج تو پرامن تھا، جب آپ مجھے گھسیٹ کر اغوا کریں گے تو ہم کہاں احتجاج کریں گے؟ جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض کے وعدہ معاف گواہ کے بیان کا کوئی خدشہ یا ڈر نہیں ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے بالکل جو ہے وہ کھل کر بتا دیا کہ اول تو فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنیں گے نہیں، اور اگر بن بھی جاتے ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے سابق آفس بوائے کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے اہلیہ سمیت جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی سازش ہوئی، لیکن اصل سازش تو رجیم چینج کے حوالے سے ہوئی تھی جو کہ ہمارے خلاف تھی۔ ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہے جہاں انصاف نہیں مل رہا، یہ خود ہی جج اور جوری بن گئے، پکڑ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم جیلوں میں ہیں اور ہمیں سنا نہیں جا رہا۔ اچھا، اب 1-2 دن پہلے نا یہ بھی خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی ڈائریکٹلی فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھیں۔ فیض حمید جو ہے وہ بتا دیتے تھے بشرا بی بی کو کہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور بشرا بی بی اپنی ایک پریڈکشن کی صورت میں عمران خان کے سامنے رکھ دیتی تھی کہ جی یہ آپ کا جو ہے نا وہ معاملہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ آپ کی حکومت میں نیکسٹ جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا۔ تو فیض حمید جو ہے وہ آگاہ کر دیتے تھے، لیکن اس کو بھی عمران خان نے مکمل طور پر ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، اور اس طرح کی بے شرمی کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ فیض حمید اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق تھا، یا فیض حمید جو ہے وہ بشرا بی بی کو یہ باتیں بتا دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ شرمناک چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ فیض حمید سے انفارمیشن لیتی تھی، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ بشرا بی بی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ان کو شرم آنی چاہیے۔ اصل میں ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ چیف جسٹس چلا گیا تو ان کا الیکشن ڈرامہ کھل جائے گا، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اس سے قبل مجھے سزا دلوائیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے، تو بڑا کھل کر جو ہے وہ بولے ہیں فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اب یہ جو وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے خیال سے یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ فیض حمید عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں سن رہا تھا اجمل جامی بہت سینئر صحافی ہیں، ان کی ایک خبر ہے کہ جی فیض حمید کا جو نیٹ ورک ہے وہ پورے کا پورا گھیرے میں آ رہا ہے، اور اس گھیرے میں کچھ ججز بھی شامل ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر وہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ اجمل جامی دے رہے ہیں، اور انہی کی خبر جو ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر حاضر سروس جج بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور وہ اس گھیرے میں آئیں گے۔ بقول اجمل جامی کے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ججز کی، جہاں پر یہ تمام ججز موجود تھے، اور ممکنہ طور پر فیض حمید بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس میٹنگ کے حوالے سے تمام تر مصدقہ خبریں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ جو بھی وہاں پر باتیں ہوئیں وہ تمام تر مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، اور انہی کی بنیاد پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور اب یہ ججز جو کہ ممکنہ طور پر حاضر سروس ججز ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی قانون کے اس کٹہرے میں آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وہ نام ہیں جو کہ مزید آ سکتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس کی بات کریں تو ثاقب نثار کا تو آلریڈی نام لیا جا رہا ہے، لیکن ثاقب نثار کے حوالے سے بھی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں ایک رفٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ایک جو ہے وہ سرد جنگ دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، اگر میں آڈیو لیکس کی بات کروں تو جسٹس بابر ستار نے اس پر جو ہے وہ سماعت کی تھی، اور بڑی وہ دھڑلے کے ساتھ وہ سماعت ہوئی تھی، بڑی پاورفل اس میں جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے تھے جسٹس بابر ستار کی جانب سے، اور جو حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا وہ تھا فون ٹیپنگ کے حوالے سے روک دیا گیا تھا۔ 25 جون کا جو حکم نامہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی جو عام شہریوں کی فون ٹیپنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ فون ٹیپنگ سے روک دیا گیا تھا تمام تر اتھارٹیز کو۔ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی، یہ سپریم کورٹ میں پھر ایک موقف اختیار کیا گیا جب ایک نئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آڈیو لیکس کیس میں مزید کارروائی سے روکتے ہوئے جو یہ دونوں حکم نامے تھے، 25 جون کا حکم نامہ آیا تھا اور اس سے پہلے 29 مئی کا حکم نامہ آیا تھا، اس کو کینسل کر دیا ہے، اس کو روک دیا ہے، مزید کارروائی کرنے سے بھی روک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اختیارات سے تجاوز تھا جو حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ جسٹس نعیم اختر افغان تھے اور جسٹس امین الدین خان تھے، یہ دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔
تو فی الحال تو یہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا تو وہ تمام حکم نامے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معطل کر دیے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جانب سے ایک متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کہا گیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں اس کارروائی کو جو ہے وہ روکا جائے، تو حتمی فیصلہ سنانے سے جو ہے وہ روک دیا ہے۔ تو ایک جانب سپریم کورٹ کا یہ معاملہ ہے، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ معاملہ ہے، تو یہ عدالت کی جو ہمیں ایک رفٹ ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ عدلیہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور یہ جو 9 مئی کے اسپیشلی معاملات چل رہے ہیں یہ کہاں پر جا کر رکیں گے، آنے والے دن اس کا تعین کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اب مزید اہم ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں گے، مزید اہم ہو سکتا ہے بڑی گرفتاریاں ہوں، اور یہ گرفتاریاں اس سمت کا تعین کر دیں گے جس سمت میں اس وقت ہمارا ملک گامزن ہے۔ امید تو یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، کیونکہ استحکام آئے گا تو ہی عوام کو کچھ ریلیف مل پائے گا۔ آج کے بلاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔